رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جنہیں زمین پیدا کرتی ہے، یعنی ترکاریاں، ککڑیاں، گندم، دال اور پیاز. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم بہتر غذا کو ادنا غذا سے بدل رہے ہو؟ تو تم کسی شہر میں اتر جاؤ، پس بلا شبہ تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجگی کو مسلط کر دیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے. اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا کہ جو قوم موسیٰ کو حاصل تھے. تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 10 انعام کو بیان فرمایا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور حق سے انفراد، اسی طریقے سے ان کی بے صبری اور نبیوں سے ان کی دشمنی کو بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طریقے سے ہمارے حکموں کو توڑتی رہی، کس طریقے سے اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ انداز کلام اختیار کیا، اور کس طریقے سے قوم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قوم موسیٰ من اور سلویٰ کھا رہی تھی اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا تھا، صبح کو من استعمال کرتی اور شام کو سلویٰ کھایا کرتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ہم روزانہ ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی رزق کو استعمال کرتے ہیں، ہم ایک ہی رزق روزانہ کھائیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس پر بالکل صبر نہیں کریں گے، لہذا آپ اپنے پروردگار سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو زمین سے نکلتی ہیں، مثلا ہمیں کھانے کے لیے ترکاریاں دیں، ککڑیاں دیں، اسی طریقے سے دال دے، گندم دے، پیاز اور لہسن، یہ تمام چیزیں یعنی جو زمین سے اگتی ہیں ہمیں کھانے کے لیے وہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بہتر رزق عطا فرما رکھا ہے کہ من اور سلویٰ اسے کھاتے رہو اور زندگی گزارتے رہو. من اور سلویٰ کھاؤ گے تو اس رزق کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو تم رزق استعمال کرو گے، یہ جو ادنا درجے کا رزق ہے، دال ہے، گیہوں ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، یہ جو کھاؤ گے تو ان کا آخرت میں حساب ہوگا. اور من اور سلویٰ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی غذا ہے،
اس کے مقابلے میں جو تم پسند کر رہے ہو یہ تو بہت گھٹیا غذا ہے، ادنا درجے کی غذا ہے، اور ایسی غذا ہے کہ منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہے۔ لہسن یہ بدبو پیدا کرتا ہے، پیاز یہ بھی منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنا یہ مکروہ ہے۔ تو تم ایسی غذا کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جس غذا کو کھانے کے بعد فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ من اور سلویٰ کو چھوڑ کر ہم یہی زمین سے اگنے والی چیزیں کھائیں تو اس رزق کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کسی بھی شہر میں جاؤ اور ہر شہر میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہاں دال بھی ملتی ہے، پیاز بھی ملتی ہے، اسی طریقے سے جو بھی تم چاہتے ہو وہ تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے۔ بہرحال تو یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے 3 باتیں خاص طور سے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو انداز کلام اختیار کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کا، وہ بڑا جارحانہ تھا اور بے ادبی کا پہلو اس میں غالب تھا۔ یوں کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ قوم یوں کہتی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کلیم اللہ، اے اللہ سے گفتگو کرنے والے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی۔ ادب کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن قوم موسیٰ نے ادب کی حدود کو پار کر کے یوں کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو اس گستاخی کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کی بے صبری کو بھی بیان فرمایا ہے، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کرنے کی طاقت تو موجود تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اگر صبر کرنے کی طاقت ان کے اندر موجود نہ ہوتی تو یوں کہتے لن نستطیع الصبر، کہ ہم صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن قوم یہ کہہ رہی ہے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب وہ صبر کر سکتی تھی، لیکن جان بوجھ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے ایسے مطالبے شروع کر دیے۔ اور تیسری جو حرکت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل کی خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دیکھیے بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور قتل کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم یہ جو قتل کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ان کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی۔ اس آگ نے انہیں نبیوں کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت یرمیہ، یہ بھی ایک نبی گزرے ہیں، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور قریب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی 3 حرکتیں بیان فرمائی۔ پہلی حرکت گستاخانہ انداز کلام، کہ نبی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اے موسیٰ، اور دوسرے بے صبری کو بیان کیا ہے، اور تیسرے وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے انعامات کو ذکر کیا اور اس کے بعد قوم موسیٰ کی نافرمانی کو ذکر کیا۔
یہ انداز کلام اللہ تعالیٰ نے اس لیے اختیار فرمایا ہے تاکہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ، قوم موسیٰ کے ساتھ کیسا اچھا سلوک رہا ہے، اور قوم موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نعمتوں پر نعمتیں انہیں دیے جا رہے ہیں، کہیں انہیں من کھلا رہے ہیں، کہیں سلوہ کھلا رہے ہیں، کہیں پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر رہے ہیں، کہیں کچھ ان کے لیے جاری کر رہے ہیں، کہیں کسی نعمت سے محظوظ ہو رہے ہیں، کہیں کسی نعمت سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے سراپا نافرمانی، اللہ کی طرف سے سراپا انعامات کی بارش، اور اس طرف سے سراپا انحراف، سرکشی، تمرد اور اللہ کے حکم کو پامال کرنا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم دن رات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، آنکھ دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، کان دیا ہے، یہ بھی نعمت ہے، اور اس کے اندر سننے کی طاقت رکھی، یہ الگ سے نعمت ہے۔ زبان دی، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور زبان دے کر ہمیں لسان بنایا، بولنے والا بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔